وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے بجائے سرکاری اسپتال میں علاج کی اجازت دی جائے، اور اسی مقصد کے لیے آج نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق حکومت نے عدالتی حکم کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کسی ایک قیدی کو اگر نجی اسپتال منتقل کرنے کی اجازت سے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، اور جیلوں میں موجود جو دیگر قیدی ہیں ان کے لیے بھی کئی قانونی اور انتظامی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ نظر ثانی درخواست کی سماعت تک کیا موجودہ حکومت عدالتی حکم پر عمل درآمد کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کا معاملہ عدالتی حکم پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا ہے۔ عام بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تک لانگ مارچ کا اعلان واپس نہیں لیا۔ یوں ایک طرف عدالتی فیصلے نے کشیدگی کم کرنے کا موقع پیدا کیا ہے، تو دوسری طرف دونوں فریق ایک دوسرے کی نیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرنے کو این آر او سے تعبیر کرتے ہوئے عمران خان کی سیاست پر سخت تنقید کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا نظر ثانی کا فیصلہ کسی بڑے سیاسی طوفان کو ٹالنے کی کوشش ہے، یا پھر عدالتی حکم پر عمل درآمد میں تاخیر ایک نئے تنازع کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ ادھر نئے صوبوں کے قیام کا معاملہ ایک بار پھر سیاسی بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ وفاقی حکومت کے چھوٹے اتحادیوں کی جانب سے صوبوں کے قیام پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پالیسی فی الحال اس معاملے کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے مؤخر کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا نئے صوبوں جیسے اہم اور دیرینہ مسئلے کو مزید بیک برنر پر ڈالا جا سکتا ہے، اور اگر حکومتی جماعتیں اس معاملے کو مسلسل ٹالتی رہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ ان تمام اہم سوالات اور بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کا جائزہ ہم آج کے پروگرام میں لیں گے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شزرہ منصف صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پی ایم ایل این سے تعلق ہے، نعیم حیدر پنچوتا صاحب لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جاوید ملک صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پنچوتا صاحب، آج ڈسکشن کا آغاز آپ سے کریں گے۔ حکومت نے عدالتی آرڈر پر جو ایک لیگل پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کل کوئی بھی پاورفل بااثر شخص صاحب حیثیت قیدی اس فیصلے کو بیس بنا کر اسپتال شفٹ ہو سکتا ہے، سو کیا آپ لوگوں کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملا ہے عدالت سے، جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہو گئی ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ وہ ایک طاقتور کسی سیاستدان کو ملے اور اس کے بعد یہ ایک ریت چل پڑے کہ ہر طاقتور جو ہے وہ یہ ریلیف لینے لگے؟ پنچوتا صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، گزارش اگر عادل بھائی، معاملہ سمپل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے پہ عمل کریں۔ اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ بعد میں چیلنج کرتے رہیں، اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ رائٹ رکھتے تھے، آپ نے کر دیا، لیکن امپلیمنٹیشن اب تک کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی دیکھیں نا، 2 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 1 دن گزر گیا، 2 دن کا میکسیمم ٹائم ہے، یعنی عدالت کا حکم نامہ آتا گیا تھا تو ایک طرف آپ کہہ رہے تھے خوشائن بات ہے، بڑا زبردست ہے، خواجہ سعد رفیق نے کہا کمال ہو گیا، ہمیں یہ خود کرنا چاہیے تھا، گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے تھا، عدالت کو ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ رانا ثناءاللہ خوشائن قرار دے رہے ہیں۔ پھر شاید رات کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ڈانٹ پڑی یا نواز شریف صاحب کی ڈانٹ پڑی، سنا ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاید وہ بھول گئے کہ جب وہ بیمار تھے تو عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا تھا کہ میری ہمدردیاں سیاسی وابستگی سے ہٹ کے، سیاسی اختلافات سے ہٹ کے میری ہمدردیاں ہیں نواز شریف کے ساتھ، اور میں تمام اداروں کو انسٹرکشن جاری کر چکا ہوں کہ ان کے پراپر ٹریٹمنٹ جتنا ان کا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لندن جو گئے تھے یہاں سے شفٹ ہو کے ڈیل لے کے اسٹامپ دے کے، وہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا، جاتی عمرہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا، یا شریف ہاسپٹل جو سٹی تھا وہ سرکاری ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو اس وقت رول 25 لے آتے نا اعظم وزیر طارڑ صاحب، اور کہتے جی کہ یہاں نواز شریف کے علاج کی بات ہے تو نواز شریف کا علاج بھی پھر جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے۔ سرکاری ہاسپٹل نے جو علاج کیا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا، جو اس کے اوپر بورڈ تشکیل دیا گیا، اس کے مطابق آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا، جس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق تو عمران خان کے مختلف حصے جو ہیں پارٹس ہیں وہ تو لگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کو ہوا ہے، تو اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ارجنٹ معاملہ ہے تو انہوں نے شفٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو 561 کے اندر سی آر پی سی کے جو ہے وہ اس کے تحت گئے ہیں، اس کے مطابق عدالت کے پاس یہ اختیار ہے
ٹھیک ہے. اور 197 کیا یہ بار کرتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ کسی قیدی کو پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر شفٹ نہیں کر سکتی. کسی قانون میں مجھے دکھا دے کسی جگہ پر ہے. اور آخری بات دیکھیں, نیلسن منڈیلا رولز, انٹرنیشنل لا, آپ کا پاکستان کا آئین, اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھیں تو جو رولز 79 یہ بنائے گئے ہیں پریزنٹ رولز, یہ بہت پرانے ہیں. آج جو یہ نیلسن منڈیلا رولز یا باقی میں نے حوالہ دیا اس کے مطابق یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ کوئی بھی قیدی ہے وہ اس کی بے شک سزا ہے, بے شک اس کی سمپل امپریزمنٹ ہے یا جو بھی ہے, آپ نے اس کے جو علاج معالجہ ہے اس کو آپ اس سے بہترین طریقے سے محروم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عام آدمی باہر علاج کراتا ہے, نیلسن منڈیلا رولز کہہ رہے ہیں وہی ایک قیدی کا حق ہے کہ اس کو اندر باہر عام آدمی وہ چاہے گا نہیں کہ میں علاج کسی بھی ہاسپٹل سے کرا سکوں. اور نیلسن منڈیلا رولز کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس کی مرضی کے مطابق علاج کرائیں گے. اور جو معالج ہیں وہ ریپیٹلی ان کو چیک کرتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ فزیکلی علاج بلکہ مینٹلی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹارچر نہیں کیا جائے. آپ نے مینٹلی بھی ٹارچر کیا. آپ ذرا نیلسن منڈیلا رول سے لے کے رول 25 تک اور پھر پاکستانی رول تک ڈسکشن کو لے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اعتراضات تو آپ ظاہر کل سے ہی سن رہی ہوں گی, آپ لوگ جو ہے وہ نظر ثانی میں چلے گئے ہیں. یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا اصل آبجیکشن ہے کیا عمران خان کو شفٹ کرنا, یا اس فیصلے کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوگی اس کے بعد جو لیگل پرابلمز آئیں گے وہ اصل ایشو ہے, اس لیے جب تک ریویو نہیں ہوتا اس وقت تک فیصلے پر عمل درآمد ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. از دیٹ دا کیس؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس کا یہ حصہ ہے نظر ثانی کی اپیل میں جانا, جو کہ ہم نے کیا. اس میں کوئی اتنی حیرانگی کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے حافظہ مجھ سے میرا. تو یہ عمران خان ہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. عمران خان ہی کہا کرتے تھے دو نہیں ایک پاکستان. عمران خان کی ہی یہ سارے فرمودات ہیں, اور وہی کہا کرتے تھے کہ جو بھی سہولیات ایک مریض کو, ایک کانوکٹ کو مل رہی ہیں پھر وہ سارے جیل کے قیدیوں کو ملنی چاہیے. تو یہی ہمارا نظریہ ہے کہ اگر ایک قیدی کو, کنوکٹڈ قیدی کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تو پھر باقی تمام قیدیوں کا بھی یہ حق ہے. بہت ساری مرض ہوتے ہیں, بہت ساری بیماریوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ ہونا جو ہے اس کو کچھ ان کو نہیں اس میں ہونا چاہیے, بیکاز سرکاری ہاسپٹل میں بھی ان کا علاج اچھا ہوگا. اور ہماری یہی اپیل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گی تو پھر ان کو سرکاری یا اس سے پہلے بھی جو بھی ان کا مسئلہ رہا ہے عمران خان کا علاج ہوتا رہا. اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی یہ جو بھی انجیکٹیبل ہے اس کو ہاسپٹل میں لے جانا ہے, ان کو ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا. اگر ان کو کسی بھی قسم کی علاج کی ضرورت پڑی ہے تو ڈاکٹرز 24 آورز حاضر ہوتے ہیں ان کے پاس ان کا علاج کرنے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو اس علاج سے محروم رکھا جا رہا ہے یا ان کو پراپر میڈیکل کیئر سے محروم رکھا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ ہی ہم اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے اپنے زمانے میں کی, جبکہ جو بیمار ہوتا تھا, کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئی تو انہوں نے اپنے وہاں پہ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ دروازے توڑ کے اندر چلے جاؤ. انہوں نے کیا کیا بدتمیزیاں نہیں کی, کیا کیا باتیں نہیں کی, کیا کیا باتیں نہیں سنائی. لیکن ہمارے پی ایم ایل این کا کلچر نہیں ہے, ہمارا یہ رواج نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری یہ رواداری ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں نہ کرتے ہیں نہ سنائیں گے. ہم میں سے بیشتر نے یہ کہا کہ اگر ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کہہ رہی ہیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گی جو کہ اگلے لوگوں کے لیے نہیں سیٹ کرنی, ایک پریسیڈنٹ بن گئی تو پھر مسئلہ ہوگا. بیسیکلی اگر آپ نے کسی قیدی کو, ایک قیدی کو جو کہ سابق وزیر اعظم ہو یا پارٹی ہیڈ ہو یا طاقتور ہو, تو اگر اس کے لیے کیا تو پھر ہر قیدی کے لیے کرنا پڑے گا. یہ اصل ایشو ہے آپ لوگوں کا. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ تمام قیدی برابر ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم رہا, چاہے جو بھی رہا, اور علاج تو ہونا چاہیے. پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سہولت ہر قیدی کو دیں, اس کا آئینی قانونی حق ہے. ہاں, اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, بٹ دس از اگین اے پروسیس جس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا سرکار کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کے علاج کرائے جائیں, یا اس کا کیا طریقہ بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, ایسا ہونا چاہیے.
आई विश कि आपने अपने 4 साल दौर में ही इस किस्म का कोई मैकेनिज्म बना दिया होता तो हम उसको ही फॉलो कर लेते, लेकिन इस वक्त तो ऐसी मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, उसमें तो लेकिन डॉक्टर साहब भाई है ना कि प्राइवेटली कोई अपना इलाज खुद कराना चाहता है तो वो तो करा सकता है ना, वो तो डिमांड ही जब करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जब वो अफोर्ड कर सकता हो। देखिए, एक हकीकत जो एक पार्टी की है उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इनकी पार्टी की हकीकत तो 9 मई है ना, इनकी पार्टी की हकीकत तो 26 नवंबर है ना। इन्होंने इंतशार की और बदअमनी की सियासत की जो बेसिस बना ली है, अपने नाम के साथ जोड़ ली है, उसको इतनी आसानी से तो खत्म नहीं किया तो जा आप लोगों को सकता। ये खौफ भी है कि अगर इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो वहाँ हल्ला बोला जा सकता है, फिर उसके बाद इंतशार और लोग गैदर हो सकते हैं, ये भी खौफ है आप लोग? खौफ तो हमें किसी चीज का भी नहीं है, लेकिन खतरा? हमारा सबसे पहला जो हमारा मैंडेट है वो तो अवाम की हिफाजत करना है ना, और अवाम को किसी भी किस्म की बदअमनी से या किसी भी किस्म के इंतशार से बचाना है ना। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी जो किसी भी हुकूमत की होती है। इसे ना तो हमें खौफ है ना खतरा है किसी भी चीज का, नहीं, ना खौफ है ना खतरा है, लेकिन ये जरूर है कि हम इनकी माजी को मद्देनजर हम जरूर रखते हैं, मद्देनजर हम जरूर रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने जमान पाक में कई देर एक वहां पे मजमा बना रखा, वहां पे आना जाना लोगों का इम्पॉसिबल हो गया हुआ था, जिस तरह इन्होंने बाकी जगहों पे इस्लामाबाद पे हमले किए, मेट्रोस पे हमले किए, दरख्त जलवाए, जिस तरीके से इन्होंने 9 मई में अपने ही इमलाक पे हमले किए। बेसिकली इनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको इजाजत नहीं दे रहा कि आप जो है इस्लामाबाद के I8 में जो है वो खतरात पैदा हों, और ये खदशा है आपको, मतलब वैसे आपका ये कंसर्न है, आप कह रही हैं ठीक है खतरा नहीं है लेकिन खदशा है कि इंतशार हो सकता है। ये इनका माजी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, पॉइंट टेकन। मलिक साहब, वैसे तो ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स पर और नेशनल इश्यूज़ पे बड़ा आपसे बात होती है, लेकिन आज हमने आपको उससे भी ज़्यादा टफ जो है वो टॉपिक के ऊपर इनवाइट कर लिया है। शायद आपको पाकिस्तान की मीडिएशन पर कमेंट करना इतना मुश्किल ना लगे ईरान और अमेरिका के मामले में, जितना आज आपको सियासतदानों के मामले पर लगेगा। आपके ख्याल में ये जो कोर्ट का डिसीजन है और इस पर जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है, ओवरऑल अगर कंट्री की सिचुएशन को हम देखें उसके कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें किस तरफ आपको जाती दिख रही हैं, और क्या इससे पॉलिटिकल टेंशन में कमी आएगी? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ, और या चीज़ें आपको लगता है मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी इस तरह के फैसलों से या इस तरह की सिचुएशन से? जी आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच। और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि मुझे एक एडवांटेज हासिल है कि मैं तकरीबन 25 साल से मीडिया के साथ मुंसलिक रहा हूँ, और मुझे एक और एडवांटेज है कि मैंने बड़ी करीब से देखा है सारे प्रोसेस को। मुझे अभी भी याद है जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, उसके बाद उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी, उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई तो फिर मुशर्रफ साहब एग्जाइल में थे, फिर हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को किसी हद तक जो है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि उनके स्टेटमेंट्स हम भूल तो नहीं सकते जब अमेरिका में उन्होंने कहा था कि मैं अभी जाके इनका एसी निकाल दूंगा इनके जेल सेल से बाहर। तो इस किस्म की जो एक आई गेस पोलराइजेशन रही है, और उससे पहले आप जरदारी साहब को देखें। मुझे वैसे मलिक साहब, मैं एग्री विद यू, हम जर्नलिस्ट या एनालिस्ट जितने भी हैं, हमारा ये बड़ा स्टैमिना है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। और आई एग्री विद यू, वाकई आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के मीडिया के, प्राइवेट मीडिया के स्टार्ट के डेज में आप बड़ा अच्छा अपना एक प्रोग्राम भी किया करते थे और आप शोज भी करते रहे, कवर करते रहे। बट हैविंग सेड दैट, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक बात बताऊं कि जब इमरान खान साहब ने अमेरिका में ये स्पीच की थी, कहा था ना अभी तो मैं वापस जाता हूँ, मैं एसी उतारूंगा, तो मैं उस हॉल में मौजूद था और वो क्राउड बड़ा चार्ज हुआ था ये सुन के कि यार अब इनके सियासतदानों के जो है वो टीवी, एसी ये सब उतरेंगे। तो ये पब्लिक पल्स को देखते हुए उन्होंने एक अमेरिका बायलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान अमेरिका की थी उससे हटकर फिर लोकल पॉलिटिक्स को डिस्कस किया था वहां पर। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब आगे क्या होगा। एनीवेज, गो अहेड प्लीज। आदिल भाई, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं क्योंकि मीडिया से के बारे में बात हुई है, मुझे इत्तेफाक हुआ है, आई थिंक मे बी आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल इन मीडिया के मैंने नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, इन सब के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शंस की हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं इनके। और उस ज़माने में जैसे आपने बताया ये लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, और मैं बड़े करीब से देखा है सारे प्रोसेस को। जब एक हुकूमत पावर में आती है तो दूसरे को किस तरह ज़ेर अताब ले आती है, और इसी के नतीजे में हमने देखा था कि एक मेच्योरिटी की एक जो थी वो बुनियाद उस वक्त डाली गई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। वो इसीलिए था कि जो पोलराइजेशन माजी की थी
اس سے آگے بڑھیں, ایک میچورٹی کی طرف جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ مشکلیں آئیں. پھر ہم نے دیکھا جب عمران خان صاحب پاور میں آئے تو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, کیونکہ وہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھے, ایک سیلیبریٹی تھے, وہ ہو سکتا ہے کہ ملک کو مثبت انداز میں لے کے جائیں, لیکن بہت سارا اپنا جو انرجی ہے وہ انہی اوپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے پہ لگا دی, بجائے اس کے کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کرتے. تو یہ ایک ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے کہ جو بھی پاور میں آتا ہے وہ اپنے حریفوں کو کرش کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ حربے استعمال کرتا رہتا ہے. آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب جو اوبیسلی جیل میں ہیں, اب اگر وہ باہر آتے ہیں کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اگر قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو مجھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں, اور میں آپ کو اپنے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, جتنا میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو, وہ رول آف لا میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اگر ان کو یہ لگے گا کہ یہ قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اور بالخصوص کیونکہ وہ خود اس عطاب سے گزر چکے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس کو روکنے کی کوئی ناجائز کوشش کرے گی. اوبیسلی ایک لیگل چارہ جوئی جو بھی ان کی ہے, اگر وہ لیگل اپنی نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ تو ان کا قانونی حق ہے. اس کا اقرار تو خود ہمارے جو پینل میں شریک پی ٹی آئی کے ساتھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کو یہ حق ہے نظر ثانی کا. تو نظر ثانی کرنا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے عادل بھائی کہ ابھی ہم کو میچورٹی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جن چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہم اس پولرائزیشن سے باہر نکلیں گے تو پھر ہم ان چیلنجز کو ایڈریس کر پائیں گے. تو اس پولرائزیشن سے باہر کیسے آیا جائے, یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے, خود احتسابی کے ساتھ, اور کس طرح ہم اس ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ جو اکنامک چیلنجز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس پولرائزیشن کے نتیجے میں مزید گمبھیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رہا سوال اس پوائنٹ کا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر آتے ہیں یعنی ہسپتال میں, تو وہاں پہ ان کے اوپر یعنی جو ان کا ٹریک ریکارڈ کا ہماری بہن ذکر کر رہی تھی, یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے جب کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایون کچھ کورٹ کے فیصلے ہوں, کچھ پارلیمان کے فیصلے ہوں, ان کو پی ٹی آئی نے کسی حد تک اس طرح سے پاسداری نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو دونوں طرف سے ایک ٹرسٹ کا فقدان تو ضرور ہے. اب اس ٹرسٹ کو کیسے بلڈ کیا جائے اس ملک کی گریٹر انٹرسٹ میں, یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے ہر جو ہے وہ دانش مند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا ہم اس میجورٹی کا مظاہرہ کر پائیں گے؟ دس از اے کوسچن دیٹ وی آل ہیو ٹو آسک آورسیلوز. ڈسکشن ہماری جاری ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات رکھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اچھا, یہ 2-3 اس میں پوائنٹس ہیں بڑے انٹرسٹنگ. آپ نے بڑا ڈیٹیل سے واقعی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر ذرا کامنٹ کیا, اور بلکہ ریسنٹ ہسٹری اگر میں کہوں 20-30 سال کی جو ہے اس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, آئی ایم شیور اگر ڈاکٹر صاحبہ میڈیکل ڈاکٹر ہی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ٹیررزم سے دنیا میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. تو اس وقت جو روڈ سیفٹی یا ٹریفک رولز دنیا میں بنانے پر فوکس کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے, وہ یہ سوچ کے کیا جاتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ سے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر ٹیررزم کا جو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے. دوسرا چیلنج ہمارے سامنے یہ جس پولیٹیکل میچورٹی کی آپ بات کریں ملک صاحب, انفارچونیٹلی وی ہیونٹ لرنڈ اینی لیسن. اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف چہرے بدلتے ہیں ہمارے ہاں, باقی اسٹانس وہی ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں آپ کا ایک اسٹانس ہوتا ہے, اپوزیشن میں آپ کا ایک دوسرا اسٹانس ہوتا ہے. یعنی آپ جس چینج کی آپ بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, وہ چینج تو اس طرح بھی نہیں آ سکا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ چینج نہیں ہو سکا. سو انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, چارٹر آف ڈیموکریسی کو پی ٹی آئی کہتی ہے یہ مکمکہ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بار بار کی انٹرونشن تھی, لیکن اب انفارچونیٹلی اس اسٹیج پہ بھی جہاں پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ, ایران, دنیا کی جنگیں, انفلیشن اور بڑے سیریس چیلنجز ہیں اس وقت, لیکن ہمارے یہاں بحث یہی ہو رہی ہے کہ کون کس کو اندر رکھے گا اور کون باہر آ کے کس کو اندر کرے گا. یہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ. لیکن کبھی تو اس بحث کو ختم کرنا پڑے گا عادل بھائی, میری صرف اتنی سی گزارش ہے. یہ تو نہیں کر پا رہے, باقی اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. جی, آپ کا ٹریک ریکارڈ پنچوتا صاحب, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے زمان پارک میں بھی ہلا گلا کیا, آپ کے لوگ وہاں سٹ ان کرتے ہیں, سرکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر پروٹیسٹ چیزیں. تو آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرکاری اسپتال میں علاج کروائیں اور آپ جو ہے وہ آپ کو زیادہ پرائیویٹائز نہ کیا جائے اور آپ جو ہے نا وہ گورنمنٹ اینٹی کے طور پر ہی جو ہے وہ چلتے رہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ عادل بھائی بات یہ ہے کہ
जिन्होंने खुद सुप्रीम गवर्नमेंट कोर्ट एंटिटी ऐसे मजाक में गया, अंडर सुपरविजन ऑफ हाँ देखिए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने नैब के ऊपर पथराव किए, जिन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला, अभी भी देखें ना अदालती फैसले की अगर और तकरीम आपको होती जो रिलीफ मिला है वो फी सबिलिल्लाह है ना। देखिए जो अदालती फैसला है ये अदालत के पास इख्तियार है, और जो इसका 561 मैंने आपके सामने जो है वो पढ़ के बताया है, जिसके तहत हम गए अदालत पर अदालत में पर तो जी माशाल्लाह अदालत पे बहुत जल्दी और बहुत तेज एतमाद नहीं, आपका बिल्कुल हमें अदालतों पे एतमाद नहीं है, लेकिन इस अदालत के इस फैसले पे एतमाद है। इस वाले पे इमरान है। खान देखिए, इमरान खान जिस दिन बाहर होंगे ना, हम उस दिन कहेंगे कि अब अदालतें काम करना शुरू हो गई हैं। ये तो एक पहला स्टेप उन्होंने लिया, जिसको इन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की, जिसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट करना पहले है, आप अदालतों की तकरीम करें। और जो यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आइन और कानून की सरबुलंदी पे यकीन रखते हैं, कहाँ यकीन रखते हैं? उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने को एंडोर्स दिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, कश्मीरियों पे, पाकिस्तानियों पे, TLP पे, हर पे कत्लेआम किया, लोगों के घरों में छापे मरवाए। सरबराह नूली के कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं। उनकी सुपरविजन के अंदर तमाम कत्लेआम हुए और सारी चीज़ें हुई हैं। और आप कैसे कह रहे हैं कि वो कानून और आइन की सरबुलंदी पे यकीन रखने वाले हैं, जिन्होंने मखसूस नशस्तें कटोरे में नहीं छोड़ी, मगर आप ये जिन्होंने आवाम का मैंडेट लूट लिया है, ठीक। जिन्होंने कश्मीर के अंदर मैंडेट लूटा, जिन्होंने वहाँ GB के अंदर इलेक्शन यकतरफा करवाया, तो किस जगह पर उन्होंने कानून और नहीं, बट वो साथ में ये भी वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें 3 मेंबर बेंच ने फैसला दिया था कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए, इनकी मुलाकात कराई जाएगी हर मंगल को और जुमेरात को, उसको रद्दी की टोकरी में डाला। जब तक वो ऑर्डर इंटैक्ट था, लेकिन एक बात तो है नहीं कर सकते साहब, एक नवाज शरीफ का कोई बयान आपको नजर मंजोता आया? साहब एक बात तो है ना कि देखिए, मैंने अपना भी हवाला दिया, मैं अमेरिका में उस इवेंट को कवर कर रहा था, मलिक साहब ने भी उसका भी हवाला दिया। जी आदिल भी मैंने सुन लिया। अच्छा, उधर सुनिए। असल बात अब ये देखिए, है, अगर आप अपने सियासी मुखालफिन का AC और TV उतरवाना चाहते थे जी, अब आप उसी माहौल में जेल में जब प्राइवेट हॉस्पिटल मांगेंगे हाँ। तो एतराज सवाल तो आप लोगों पे भी उठेगा। इमरान खान ने नहीं मांगा, आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान खान ने नहीं कहा कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, वो लीडर है, हमें फिक्र है, फैमिली को फिक्र है, ठीक है, पार्टी को फिक्र है। उसने AC उतारने की बात की, उतारा नहीं। बंदा आके जोश में बात कर देता है, लेकिन क्या उसने उतारा? क्या उसने लंदन नहीं भिजवाया था फ्लैट पर? यार मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई आदिल भाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में लंदन उन्होंने भिजवाया था, जावेद साहब को और आपको वो ट्वीट दिखाना चाहिए था जो इमरान खान ने नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर किया था। कोई पाकिस्तान का मुझे ऐसा बंदा दिखा दें जिसको वो लंदन बैठ के जमानत मिली हो, किस कानून के तहत मिली हो। आज मुझे कोई किताब का आर्टिकल, आइन, कोई दफा मुझे दिखा दें कि ये लिखी है। जी डॉक्टर साहबा, अब वो कहते हैं कि आपको लंदन बैठ के जमानतें मिली हैं, आप ये बात ना करें। वो कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो बड़े बेनिफिट्स लिए हैं, सब कुछ इंस्टीट्यूशंस को कहने के बाद अगर आप हुकूमत में आ सकते हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में वो ये कह रहे हैं सब कुछ कहने के बाद थोड़ा रिलीफ क्यों नहीं ले सकते? देखिए, अभी जो मैच्योरिटी की बात हो रही थी ना, तो अभी जो इन्होंने बातें की हैं सारी बगैर किसी एविडेंस के, एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बता देना, या वो अल्फाज जो इनको सिखाए जाते हैं जब ये पार्टी की इलेक्शन होती है ना, तो इनको कुछ सेंटेंसेस और अल्फाज सिखाए जाते हैं कि आपने इनको रिपीट करते जाना है, और जब आप रिपीट करेंगे तो शायद ये झूठ सच में बदल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जितनी दफा भी एक बात रिपीट करेंगे, चोर, डाकू, लुटेरे, वो हकीकत में नहीं बदलेगी। जो पंजाब में होता रहा आपके जमाने में, वो हकीकत सबके सामने है। जिस तरह से DC DPO लगते रहे, वो हकीकत सबके सामने है। जिस तरह वो एक ट्रियो बना हुआ था फराह गोगी और उन सबका, वो सबके सामने है। उसके बाद आ जाए आइन और कानून की बात। ये वो जमात है जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, नोइंग कि ये आइन को तोड़ना होता है, इन्होंने ये कोशिश की कि असेंबलीज को उसके बाद तहलील किया जाए। इन्होंने तो जो आइन के ऊपर डाका डालने की सबसे बड़ी और गंभीर कोशिश की थी, जिसको कि फिर रोका गया, ये वो जमात है जिन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की। 263 को इनको वो जजेस पसंद है। हम तो वो तारीख माहौल में से भी गुजरे हुए हैं जब गुड टू सी यू वाले ईमानदार जजेस ने हमारे ऊपर पनामा से अकामा निकाला और हमने उसके आगे भी सर झुका दिया। हमने तो वो जो जजेस होते थे जो अपनी जजमेंट्स पास करने की बजाय डैम्स फंड्स इकट्ठे किया करते थे, वो इनको बहुत पसंद हुआ करते थे। वो जजेस जो कि खुद बाद में आके कहते रहे कि उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशर डाला जाता रहा कि ढूंढो कोई ऐसी चीज जिसमें हम इस ऑपोजिशन को फंसा सके, वो जजेस इनको पसंद थे। और इन्होंने खुद कहा कि वो जजेस हमें पसंद हैं जो हमारे हक में फैसला दे दे तो हम कह देते हैं अच्छा जज है, जो हमारे खिलाफ फैसला दे दे हम कह देते हैं बुरा जज है। हमें इंसाफ से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मगर वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जब तक इंसाफ से कोई लेना कह रहे हैं ये फैसला अच्छा है इसलिए हम अदालत का एहतराम करते हैं, और अगर जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो हम इस अदालत को ठीक नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو اچھی عدالت ہے, اگر ہمارے خلاف فیصلہ دے گی تو بری عدالت ہے. So it has got nothing to do with justice. It has nothing to do with انصاف. اور تیسری بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ انہوں نے کہا اور یہ انہوں نے کہا, یہ تو آپ کی منہ زبانی باتیں ہیں نا. جو آپ نے املاک جس طریقے سے توڑے, جس طرح آپ نے شہداء کے مجسموں کو جو ہے ان کو ڈینیگریٹ کیا, وہ تو تمام دنیا نے آپ کی ہی بنائی ہوئی ویڈیوز میں دیکھا. وہ تو آپ کی ہی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی, وہ تو ایویڈنس سب کے سامنے. ڈاکٹر صاحب ویسے چلیں اب یہ کیونکہ میں نے ملک صاحب کی طرف جانا ہے, مختصراً اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں, یہ آپ ان پر, یہ تو آپ لوگ ایک دوسرے پہ پولیٹیکل ایلیگیشنز لگاتے رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اے سی اتارنے کا کہا تھا, اتارا تو نہیں نا. اگر آپ لوگ بھی بیانات کی حد تک ٹھیک ہے بیانات دیتے ہیں, سیاسی مخالفت ہے سب کچھ, لیکن اس ٹینشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے, ایک ایسا انوائرمنٹ بنانے کے لیے جس میں ایک ہیلتھی پولیٹیکل کمپٹیشن ہو سکے اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے ملک میں جس سے ہماری اکانومی کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ سٹیپس لیے جا سکیں. کیونکہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ جو ریئل چیلنج ہے وہ اکانومی ہے, ریئل چیلنج فارن پالیسی ہے, ریئل چیلنج اس وقت سراؤنڈنگ میں ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہیں. سو کیا ایسی کوئی تدبیر نہیں کی جا سکتی اسی سارے پروسیس کے اندر, جہاں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی اب خاموش ہے, سوشل میڈیا خاموش ہے, اور وہ کہتے ہیں میں عدالت نے بولا ہے, عدالت کے بہانے ہی صحیح, ایک اور انسٹیٹیوشن کے بہانے ہی صحیح, لیکن کوئی راہ ہموار ہو گفتگو کی اور کچھ کوڈ آف کنڈکٹ فیوچر کا بن جائے جس کو بعد میں جو ہے یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ مکمکہ ہے. تو لیٹ می میک اٹ کلیئر عادل صاحب کہ پہلے بھی اور آج بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود اپوزیشن بینچز پہ جا کے ہاتھ بھی ملایا اور یہ آفر بھی کی, ناٹ ونس بٹ مینی ٹائمز, اور یہ بھی کہا کہ ہم چارٹ آف اکانومی کرنے کے لیے اب ہمیں کام کرنا چاہیے. ان کو ایز این اپوزیشن اپنا ایک فعال رول کردار ادا کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے, اور ہم پہلے بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں. یہ پارلیمنٹ آ جائے, جو انہوں نے کرنا ہے آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بات کریں. ان کی طرف سے آتا رہا کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اگر آج یہ سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم, ہم آج بھی تیار ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح ہے, بڑی صائب بات ہے. ڈسکشن ہماری جاری ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات رکھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ملک صاحب, کیا آپ کو دیکھیں, آپ نے گفتگو دونوں پارٹیز کی سن لی, وہیں کھڑے ہم جہاں 90s میں تھے, پھر 2000 میں تھے, 2000 میں تھوڑا سا گیپ آ گیا بیچ میں کاف لیگ کی کریشن سے, لیکن اب دوبارہ ہم 2008 کے بعد والی سچویشن پہ کھڑے ہوئے. اب سوال یہ ہے, ظاہر آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو اس میں ایک طرف کر دیں, پھر پی ٹی آئی کی 2011 سے کریشن اور سو اینڈ سو فور. اب آپ کو کیا لگتا ہے آج جب آپ گفتگو سن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے؟ اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں, مجھے لگتا ہے یہ کہ گورنمنٹ کا جو گریٹ اسکیم ہے اس میں یہی بات ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں آ کر اپنے جو مسائل چیزیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, اس طرح وے فارورڈ ہوگا, ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ عدالت بھی کسی نہ کسی جگہ ریلیف دے سکتی ہے, لیکن ہر جگہ تو ریلیف نہیں دے سکتی. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے وے فارورڈ کیا رہ گیا یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد؟ گو اہیڈ. جی, میں میری طرف سے آف کورس میں رسپیکٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی اور پنجوتا صاحب کو بھی, ان کے کچھ پوائنٹس کا میں جواب دے سکتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو گو دیر. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ریزرویشنز ہیں یا کوئی بھی ان کی جو کنسرنز ہیں, وہ تو ہم سب جانتے ہیں, ہم ان تمام چیزوں سے سن چکے ہیں, بار بار سن چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, وی آل نو دیٹ. اب ہم کو آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کی جو کرنٹ سیناریو مجھے نظر آ رہی ہے عادل بھائی, وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے سامنے ایک سیاسی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ کافی حد تک پابند سلاسل رہے, اب ان کو ایک کسی حد تک ریلیف ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب کیا یہ ریلیف کسی گریٹر ریلیف کا حصہ ہے, یا از جسٹ دا پری کرسر ٹو اے چینج؟ یہ ایک ایسا سوال ہے میری نظر میں جو کہ اس وقت تمام لوگوں کو پریشان کسی حد تک کیا ہوا ہے. کچھ دوست جو ہیں پی ایم ایل این کے, وہ سٹیٹمنٹس اگر آپ دیکھیں ان میں تضاد نظر آتا ہے. کچھ پہلے انہوں نے ویلکم کیا, پھر انہوں نے کنڈیم کیا, پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم نظر ثانی کریں گے. تو آئی تھنک ابھی کچھ لیک آف کلیئرٹی ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا ان کے نالج میں تھا, کیا یہ اچانک ہوا, کبھی آؤٹ آف سلیبس آ گئی چیز ان کے سامنے, اب اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں, ٹربل شوٹ کر رہے ہیں. However, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن دیکھیے ایک چیز ابھی بھی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, یہ کرنٹ سیٹ اپ ہے, جو نظام چل رہا ہے,
اس نظام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آف کورس اسٹیبلشمنٹ آپ نے دیکھا کہ کس بہترین انداز میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ہم نے ریپرزینٹ کیا اور پاکستان کی جو گلوبل ایفرٹس ہیں ان کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. لیکن ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کو ایڈریس کرنے میں ابھی بہت سارا وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ جو لیک آف کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں سیٹسفیکشن، میں محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن لگتا یہ کہ کچھ تبدیلی کی ہوائیں کہیں سے آتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کچھ مبصرین کے مطابق. لیکن اب وہ تبدیلی اگر صوبوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو جس کا اصل مقصد یہ ہو کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، اکنامک چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے، اس حوالے سے اگر تمام سیاسی جماعتیں کوئی ایسا لاہ عمل تیار کر پائیں گی، دیٹ از اے ریئل کوسچن. اور لگتا یہ ہے کہ بینک چینلز پہ کچھ ایسی بات ہو رہی ہے لیٹ می ریفریز جو دس ایک کوسچن، پیش کیونکہ خیمہ ملک صاحب نظر آ رہا ہے. آپ نے ایک خوبی بھی اس عرصے میں اڈاپٹ کر لی ہے ڈپلومیٹ بننے کے بعد. آپ نے جرنلسٹک اسکلز کے علاوہ اپنی ڈپلومیٹک اسکلز بھی بڑی امپروو کی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے، اس لیے آپ میرے سوال کو بہت آرام سے لے کر جا رہے تھے دوسری ڈی کی طرف. لیکن میں لیٹ می ریفریز دس کوسچن کیونکہ میرا اسٹیٹس ابھی وہی ہے تو میں ذرا اس کو ریفریز کر کے آپ کے سامنے. آپ سے میری ایک اسپیشل انڈرسٹینڈنگ ہے جی، بتائیے آپ. آئی نو. اچھا اب ملک صاحب آپ کو آپ یس نو میں بھی جواب دے سکتے ہیں، میں آپ کو زیادہ باؤنڈ نہیں کرتا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نقوی صاحب کا بیان سسٹم کے بارے میں، اس کے بعد پروونسز کی بات چلنا، ڈسکشنز ہونا، نیشنل لیول پہ ڈیبیٹ شروع ہونا، اور اب عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا، یہ سیریز آف ایونٹس ہیں یا ان تینوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ عادل بھائی، یو آر اے بریلینٹ جرنلسٹ، اور آئی تھنک آپ جو کڑیوں کو جوڑ رہے ہیں، بالکل اگر آپ اس کہانی کو سمجھنا چاہیں تو ان کڑیوں کو جوڑ کے ہی آپ کو اس کا راستہ فراہم ہوتا ہے. یعنی ہم ان تمام چیزوں کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے نہیں بات کر سکتے. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور اس کا اصل گول عادل بھائی یہ ہے کہ جو بھی اس وقت نظام ہے، مقتدرہ ہے یا پولیٹیکل سائڈ آف گورنمنٹ ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اکنامک چیلنجز اور اندرونی مسائل کو بھی اسی انداز میں حل کریں جس طرح کے بین الاقوامی طور پر پاکستان کا ایک بول بالا ہوا ہے. وہاں پہ ابھی تک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو یہ محسن نقوی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی حد تک یہ تمام ملی ہوئی ہیں. اور ابھی ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو الحمدللہ اسٹیبلش کرنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے جو بھی مقتدر حلقے ہیں ان کی فوکس جو ہے وہ ڈومیسٹک ایشوز پر ہے. صوبوں کا بنانا، صوبوں کے اندر اصل مقصد کیا ہے، اکنامک کو کس طرح بہتر کرنا ہے، یہاں پہ جو گورننس کے چیلنجز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں پر جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا ان کو ایک صوبوں کے اوپر جس طرح سے وہ ان کا کنٹرول ہے، کیا وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے یا کیا اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کیا جائے. تو یہ ایک وائڈر ڈیبیٹ کا حصہ مجھے نظر آ رہا ہے. So it is all interlinked in my opinion. Okay. I wanted to know your opinion especially کیونکہ آپ نے دیگر مبصرین کا حوالہ دیا نا، میں نے کہا ذرا آپ انہیں تو سائڈ پہ کریں، پہلے اپنی رائے بتائیں. پنجوتا صاحب میں یہی لگ رہا ہے کہ it's all connected in a good way. ٹھیک ہے، گڈ وے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے. ویسے میں اب کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے اور آپ لوگوں کے گریونسز بھی دیکھیں ایڈریس ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کے لیڈر تھے، آپ لوگوں کا کنسرن تھا، کوئی ملاقات نہیں تھی. ملاقات سے ہٹ کے صرف ملاقات نہیں ہو رہی بلکہ ٹریٹمنٹ کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل کے لیے آرڈر دیتی ہے عدالت. اب وہ امپلیمنٹیشن والی بحث پہ نہیں جاتے. اسی طرح وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو بھی ایک سائے آف ریلیف ملا ہے. آپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا کو بولا بھائی بندوقیں شندوقیں اندر رکھ لو، ابھی کوئی بات نہیں کرنی، ہیلتھ کا معاملہ. لیکن جو بات وہ کر رہی ہیں وہ بات درست ہے کہ کیا آپ لوگ بھی اپنا مسئلہ پارلیمنٹ میں جا کر حل کر لیں؟ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ بھی سچی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن سے ہی راستہ ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شزرا منصف صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر ہیں، ندیم حیدر پنچوتا صاحب معذرت، اور جاوید ملک صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. فی الحال پی ٹی آئی بھی انسٹیٹیوشن سے ہی ریلیف لیتی دکھائی دے رہی ہے. حکومت دعوت دے رہی ہے آ جائیں پارلیمان میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں، لیکن پی ٹی آئی کا اصرار یہ ہے کہ آپ گھر جائیں تو پھر اس کے بعد ہم پارلیمان جانے کو تیار ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ اتنی آسانی سے اقتدار دیتے نہیں ہیں، وہ حالات کے نتیجے میں جاتا ہے. اور ملک صاحب کا یہ خیال ہے کہ ڈائلاگ کریں تاکہ کوئی راستہ نکلے، ادروائز انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو اچیومنٹس ہیں وہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ ویسٹ ہو رہی ہیں. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.